بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے۔ اس مقصد جو انسان کی تخلیق کا ہے اس میں خاص طور پر عبادت کا ذکر تو کیا، لیکن میں ایک اور طرف آپ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین اور حاضرین کی بات توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد تو ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمیں اس لیے اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا ہمیں۔ اب اس تخلیق مقصد کو ہم نے پورا کس طرح سے کرنا ہے، ذرا ہم اگر ارد گرد کے ماحول کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلی بات یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں پنکھا ہے، پنکھا آپ نے چلایا، آپ کو ہوا ملی، اس کا مطلب یہ وہ پنکھا آپ کی خدمت گزاری میں لگا ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں روشنی کے انتظام کے لیے سیور لگے ہوئے ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں، آپ نے بٹن نیچے کیا، آن کیا اور وہ روشنی آپ کو ملی، اس کا مطلب وہ روشنی آپ کی غلامی کے لیے ہے، آپ کے کام کے لیے ہے۔ آپ سواری پر بیٹھے، سواری نے آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دیا اور آپ اس سواری کو اپنی مرضی کے مطابق لے کر چلے، وہ سواری آپ کی خدمت کے لیے۔ یعنی آپ میرے اللہ رب العزت کی عطا دیکھیے، محبوب کا کرم دیکھیے اس امت پر۔ اللہ فرما رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ہے انسان، اگر تو غور کرے تو تیری خدمت کے لیے ہے۔ درخت ہیں وہ تمہیں سایہ دیتے ہیں، سورج ہے وہ تمہیں روشنی دیتا ہے، چاند ہے وہ رات کی تاریکی میں روشنی تمہیں دیتا ہے تاکہ تم اپنے کام کاج کر سکو۔ اسی طرح اور آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی تخلیقات ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی ہے، ہم جب نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہیں تو عقل کے دریچے حیران اور کھل کے رہ جاتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری خدمت گزاری کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہیں۔ تو ہم سے مقصد پھر جب سامنے رکھا، اس مقصد سے پہلے ہمیں دنیا داری بتا دی کہ دیکھو میں نے اشرف المخلوقات تمہیں بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج تمہاری ذات پہ سجایا ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں یوں دیتا ہوں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے سروں پر بنی آدم کا تاج ہے۔ اللہ فرما رہے جب یہ تاج میں نے تمہارے سروں پہ سجا دیا، اب حکم یہ تھا اور ضرورت یہ تھی کہ اشرف المخلوقات سوائے رب کے آگے کسی اور کے سجدہ نہ کرے۔ اور جانوروں کی مثال آپ یہ دیکھیں، جانوروں نے جب کوئی چیز کھانی ہوتی ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، ان کا سر جھک جاتا ہے، وہ اپنا منہ زمین کی طرف لگاتے ہیں۔ لیکن اے اشرف المخلوقات، اے رسول اللہ کے غلاموں، کتنا ہم پہ کرم ہوا، کتنے میرے نبی کی کرم کا صدقہ ہم پہ کرم ہوا کہ آج اگر ہم لقمہ لینا چاہیں تو اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا فرما دیے ہیں، ہمیں یہ منہ عطا کر دیا ہے، تاکہ یہ اشرف المخلوقات ہیں جن کے سروں پر ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سجایا ہے، یہ کسی اور کے آگے نہ جھکیں، یہاں تک کہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے بھی انہیں جھکنا نہ پڑے۔ ہم انہوں کو یہ ہاتھ عطا کر کے ان کو اور جانوروں میں تقسیم کر دیں گے۔ وہ جانور ہیں، تم انسان ہو، اب تم انسان ہو تو اس چیز کو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر تمہارے ذمے جو مقصد تخلیق لگایا ہے اب تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کو راضی کرنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا۔ میں تمام دیکھنے سننے والے ناظرین و حاضرین کے بعد بتانا چاہتا ہوں کہ میری آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ارد گرد کے ماحول کا روزانہ جائزہ لیا کریں، جو چیز آپ کے سامنے اس کا جائزہ لیں، یہاں تک کہ پانی اگر آپ گلاس میں ڈالتے ہیں تو گلاس کو آپ لبوں تک لے جا کر وہ پانی پیتے ہیں تو وہ گلاس بھی آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی عطا اور مصطفیٰ کی نظر کرم کا صدقہ اپنی ذات پہ فخر محسوس کریں، رب کی عنایات کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج آپ کے اور میرے سر پہ سجا کر دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیا، بلکہ خالق نے چاہا کہ میرا بندہ ہے، میرے آگے جھکے گا، میں اس کو اپنا بنا کر اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ ہم سب کو سچا عشق مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار اور اس کی ترویج و اشاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔